السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ روزے کی فضیلت۔ محترم ناظرین، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ کاش کہ ہم اس کی قدر کرتے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کی بہت ساری خصوصیات ہیں جو صرف اسی مہینے کے ساتھ خاص ہیں۔ تفسیر مظہری میں موجود ہے، ساری آسمانی کتابیں رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی ہیں۔ پہلی تاریخ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے۔ اس کے 700 سال کے بعد 6 رمضان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ اس کے 500 سال کے بعد 13 رمضان کو داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی۔ اس کے 1200 سال کے بعد 18 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی۔ اس کے 600 سال کے بعد 24 رمضان کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا کا پورا قرآن ایک مرتبہ نازل ہوا۔ اسی مہینے کی اسی تاریخ سے، رمضان کی 24 تاریخ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا اترنا شروع ہوا۔ 23 سال کے عرصے میں پورا قرآن نازل ہوا۔ محترم ناظرین، رمضان کی یہ خصوصیت ہے کہ رمضان میں سرکش شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، قید کر دیے جاتے ہیں، تاکہ وہ شیاطین رمضان کے روزے داروں کے روزوں کو خراب نہ کر سکیں۔ رمضان کی یہ خصوصیت ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی یہ خصوصیت ہے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی یہ خاصیت ہے، رمضان میں آپ نفل والا کام کریں، فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، فرض والا کام کریں، 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ رمضان کا ہر عشرہ بہت ہی خاص اہمیت کا حامل ہے۔ پہلا عشرہ رحمتوں والا، دوسرا عشرہ مغفرت والا، تیسرا عشرہ دوزخ سے براءت کا ہے۔ رمضان کی یہ خاصیت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں اللہ نے صرف اس امت کو دی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ منہ کی بدبو، روزے دار سارا دن خالی پیٹ رہتا ہے، معدے کے اندر سے انتڑیوں سے جو بھاپ باہر نکلتی ہے، اس منہ کی بدبو کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نزدیک کستوری مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، افطار کے وقت تک روزے داروں کے لیے دریا کی مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، روزے داروں کے لیے ہر روز جنت سجائی جاتی ہے، آراستہ کیا جاتا ہے۔ رمضان کے خاطر شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، آخر رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی رات ہوتی ہے۔ یہ صرف 5 چیزیں اس امت کو ملی ہیں، پچھلی امتوں کو نہیں ملی۔ رمضان کی یہ خاصیت ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان کی یہ خاصیت ہے، ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر شب و روز، ہر دن رات جہنم سے قیدی چھوڑے جاتے ہیں۔ ہر دن رات میں روزہ دار کی ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کا درجہ اتنا بڑھا ہوا ہے، عرش کے اٹھانے والے فرشتے جو مقرب فرشتے ہیں، اللہ ان سے کہتے ہیں اپنی عبادت چھوڑو، روزہ داروں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ محترم ناظرین، ہمیں جاننا چاہیے، سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے۔ آج 1444 ہجری کیلنڈر ہے، اس میں سے 2 نکالو، 1430 پر 8 سال سے یہ امت روزے رکھتے آ رہی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، بڑا پیارا لقب ہے، اے میرا کلمہ پڑھنے والو، اے مجھ پر ایمان رکھنے والو۔ جیسے باپ اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، میرے بچے، میرا بیٹا، اے میرے بچے، اے میرا بیٹا، اے میری بیٹی، جیسے باپ کو بیٹی بیٹا کہتے ہوئے پیار محسوس ہوتا ہے، اللہ پاک بڑے ہی پیارے انداز سے ہم سے کہتے ہیں، اے ایمان والو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی یہ آواز آئے
فوراً دل کے کان سے امت کو پوری توجہ سے سننا چاہیے، اس لیے کہ رب کائنات کی آواز ہے۔ اللہ کہتے ہیں کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، جیسے نماز پڑھنا فرض، زکوٰۃ دینا فرض، حج کرنا فرض، ایسے ہی رمضان کا مہینہ آئے روزے رکھنا بھی ہم پر فرض ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر شرط اول ایمان ہے۔ سب سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات کی گواہی دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ایمان شرط اول۔ مومن ہونے کے بعد مسلمان ہونے کی حیثیت سے نماز پڑھنا فرض، رمضان کے روزے رکھنا فرض، اپنے مالوں کی زکوٰۃ سال گزرنے پر دینا فرض، حیثیت والوں پر حج کرنا فرض۔ میں مسلمان ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا تو میرا ایمان کمزور، میں مسلمان ہوں، میں روزہ نہیں رکھتا تو میرا ایمان کمزور، میں مسلمان ہوں، میں زکوٰۃ نہیں دیتا تو میرا ایمان کمزور، میں مسلمان ہوں، میں حج کو نہیں جاتا حیثیت ہونے کے باوجود تو میرا ایمان کمزور۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے قرآن میں بڑا پیارا انداز نبھایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کتب علیکم الصیام، مسلمانوں تم پر روزے فرض کیے گئے۔ نماز کا حکم اللہ نے دیا سیدھے، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ زکوٰۃ کا حکم دیا سیدھے، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ حج کا حکم دیا سیدھے، اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ پورا کرو۔ لیکن روزے کے بارے میں پہلے ترغیب دی، لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، پھر سمجھایا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تم سے پہلے کے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے۔ آدم علیہ السلام ہر مہینے کے چاند کی تاریخ 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے رکھتے تھے۔ نوح علیہ السلام محرم کے روزے رکھتے تھے۔ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار، اس طریقے سے سال کے 6 مہینے روزے سے رہتے تھے، سال کے 6 مہینے کھانا کھاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 روزے رکھے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سال میں 2 مہینے روزے رکھتے تھے۔ محترم ناظرین، یہ روزہ کوئی نیا عمل نہیں، پچھلے دور سے روزے والا عمل چلا آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں سے متعلق فضیلت یہ بیان کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، رمضان کا روزہ جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سمجھتے ہوئے روزہ رکھے گا، اللہ اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیتے ہیں، گویا کہ روزے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صومو تصیحو، روزہ رکھا کرو تندرست رہو گے۔ خالق و مالک کا یہ پیغام ہے، روزہ رکھو صحت بنے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے، بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، مال پاک ہو جاتا ہے۔ سننے کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، سننا پاک۔ چاندی کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، چاندی پاک۔ روپیہ پیسوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، روپیہ پیسہ مال دولت پاک۔ اسی طریقے سے اللہ ہمارے بدن کو غلاظت سے، کولسٹرول سے اللہ پاک کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں روزہ رکھ لو، تمہاری گندی بری چربی جو بدن میں چڑھی ہوئی ہے ساری اتر جائے گی، سارا کولسٹرول تمہارا کنٹرول ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، جہنم کے 7 دروازے، لیکن جنت کے 8 دروازے، لہا 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے۔ ایک دروازہ بڑھا ہوا ہے، زیادہ ہے، وہ ہے باب الریان، اس میں لکھا ہوا ہے لا يدخلہ الا الصائمون، اس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہمارا گریڈ بڑھا دیا ہے۔ اللہ نے ہماری عزت اتنی فرمائی، سارے مسلمان عام دروازوں سے جنت میں جائیں گے، لیکن اس امت کے روزے دار باب الریان سے ہوتے ہوئے داخل ہوں گے۔ جیسے ہم کسی فنکشن میں جاتے ہیں تو ایک ہوتا ہے عام راستہ سب لوگوں کے آنے جانے کا، اور ایک راستہ ہوتا ہے خاص راستہ جس میں صرف خاص وی آئی پی لوگ ہی داخل ہوتے ہیں۔ ہم ڈبل وی آئی پی لوگ ہیں، جنت کے سارے دروازے وی آئی پی کے لیے، لیکن باب الریان ڈبل وی آئی پی کے لیے۔ جو صرف روزہ رکھے ہیں ان لوگوں کے لیے باب الریان اللہ نے بنایا ہے، اس میں سے روزے دار ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ روزہ ہے جو کل قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ دو عمل ایسے ہیں جو قیامت کے دن بولیں گے، یہ قرآن بولے گا، روزہ بولے گا۔ روزہ سفارش کرے گا، یا اللہ اس نے سحری کی، افطاری کی، درمیان میں کھانے سے پینے سے، یا اللہ گناہوں سے یہ بچا رہا، روزہ مکمل صحیح طور سے رکھا، میری سفارش ہے جنت کا فیصلہ کیجئے۔ اللہ پاک جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، روزے پر اللہ نے بہت سارا ثواب رکھا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جس کے سامنے بھی رمضان کا مہینہ آئے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر نیکی کا بدلہ 10 سے بڑھ کر 700 تک ہے، اور وہ فرشتوں کی ذمہ داری ہے۔ کل عمل بنی آدم لہ، فرشتے ہر عمل کا اجر لکھتے ہیں۔ میں نماز پڑھوں، اجر اس کا فرشتے لکھیں گے۔ میں مرد ہوں، گھر میں نماز پڑھتا ہوں، 1 نماز کا ثواب ملے گا۔ مسجد میں جا کر پڑھتا ہوں، 25 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ کعبۃ اللہ میں جا کر پڑھتا ہوں، وہی نماز جماعت کے ساتھ 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا۔ مدینے میں پڑھتا ہوں، 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ شہر کی بڑی جامع مسجد میں پڑھتا ہوں، 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ اصول اللہ نے فرشتے کو بتائے ہیں، جو جہاں جیسے نماز پڑھتا ہے ویسا ثواب لکھ لیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے پر ایک اصول، حج کرنے پر ایک اصول، فرشتے ہر عمل کا اجر لکھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ کہتے ہیں، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، روزہ میرے واسطے رکھا گیا ہے، میں خود ہی اس کا اجر لکھوں گا، میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کسی کا روزہ اللہ کو پسند آ جائے، اللہ اسے اپنا بنا لیتے ہیں۔ حدیث میں ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوا اللہ اس کے ہو گئے۔ تو ہمیں چاہیے رمضان کی ہم پوری قدر کرنے والے بنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے کہا روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالی جنت کی 100 حوروں سے اس کا نکاح کرائیں گے۔ ہم نہیں چاہتے جنت کی بیویاں ہمیں ملیں، جنت کی حور عین سے اللہ ہمارا نکاح کرائے۔ بنا لہو قصر، روزے داروں کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہوگا، 1 اینٹ موتی کی، 1 اینٹ یاقوت کی، زمرد کی، سونے چاندی کی بنی اینٹوں سے محل تیار ہوگا۔ ساری دنیا اٹھا کر اس میں رکھ دیا جائے تو یہ دنیا اس طرح نظر آئے گی جیسے آپ کو دنیا میں گری پڑی بکری نظر آتی ہے۔ اتنا بڑا محل روزے داروں کے لیے اللہ پاک بنائیں گے۔ ہم روزہ رکھنے والے بنیں، رمضان کی صحیح قدر کرنے والے بنیں۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے پورے روزے صحت کے ساتھ، قوت کے ساتھ رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔